میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, وہ بیچارہ عاشق کا فون آیا تو اس نے کہا مفتی صاحب آپ نے میرے راز فاش کر دیا. میں نے راز فاش نہیں کیا بھائی, کسی کو کیا پتا میں کس کا واقعہ سنا رہا ہوں پورا کرنے کا. ایک دفعہ میرے پاس ایک لڑکے کا فون آیا, رو رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا, محبت ہو گئی, مجھے مل نہیں رہی, مجھے مل نہیں رہی وہ. میں نے کہا میں کیا کروں بھائی, مجھے کیوں فون کر رہا ہے بھائی تو؟ کہہ رہا ہے یار اس کے ابا نہیں مان رہے. میں نے کہا میں کیا کروں بھائی. میں نے کہا ہم نے بھی کئی جگہ ٹرائی کی, ابا نہیں مانے تو ہم صبر کر کے بیٹھ گئے. ہمارے بس میں اگر یہ ہوتا کہ اباؤں کو منوانا, کیا خیال ہے, کوئی ہمارے پاس ایسا منتر ہوتا تو پھر ہم جو ہے ابھی ہماری 4 ہو چکی ہوتی ہیں اب تک. مسئلہ ہی سارا ابا کا آتا ہے بھائی, سارا مسئلہ کہاں اٹکتا ہے, سارا مسئلہ یہیں اٹکتا ہے, ابا کا مسئلہ ہوتا ہے. پھول ہے نا پھول, تو اس کے پیچھے کانٹے بھی ہوتے ہیں, تو اللہ نے عورت کے گرد مردوں کا حصار رکھا ہے. کہیں ابا کباب میں ہڈی بنے گا. لڑکی کو پٹانا اور لڑکیوں کو بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام تھوڑی ہے آج کل. 500 روپے کا بیلنس ڈال دو, ٹھیک ہے نا. یہ ہیلری کلنٹن جو ہے نا, جو امریکہ کے سابق صدر کی بیوی, اس کا یہ بیان ہے. اس نے کہا کہ مشرق میں مشرقی جو مسلمان عورت ہے نا, وہ مردوں کے حصار میں جوان ہوتی ہے, اس پہ بڑی نگاہیں ہوتی ہیں اس کے خاندان کے مردوں کی, لہذا وہ مردوں کی ہوس کا غلط نشانہ نہیں بنتی. اور اس نے تعریف کی ہے مسلمانوں کے کلچر کی, اور اس نے کہا ہمارے معاشرے میں عورت مرد کے حصار سے نکل گئی, کالج تک پہنچنے سے پہلے وہ بچوں کی ماں بن چکی ہوتی ہے. یہ وہ ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کا کلچر اچھا ہے, اور ہمارا صحافی کیا کہہ رہا ہے کہ ہم پنکھا ان سے لیتے ہیں تو کلچر بھی ان سے لینا چاہیے. وہ کہہ رہی ہے کہ ہم برباد ہو گئے, تم اچھے ہو کہ تمہارے یہاں عورت کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے, لیکن جب اس کا باپ بھی ہو, اس کا بھائی بھی ہو, اس حصار کو توڑ کر وہاں تک جانا, ہاں باپ بھائی میں غیرت ختم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. ہاں وہ اس بندے کا فون آیا, مجھے کہنے لگا کہ جی وہ مجھے عشق ہو گیا, مجھے محبت ہے, اور حضرت میری شادی آپ کسی طرح کروا دیں. میں نے کہا بھائی ہم دعا کرتے ہیں, اللہ کرے ہو جائے, دعا کر سکتے. آگے کہتا ہے حضرت مجھے بہت پاکیزہ محبت ہے اس سے. مجھے آ گیا غصہ, مجھے پھر آ گیا بھائی ٹھیک ہے تمہیں عشق تمہارے دماغ پہ سوار ہو گیا, ہو جاتا ہے, انسان ہے, جوان ہے, اب اس کا ایک اللہ نے جائز حل رکھا ہے, نکاح کرو, نہیں ہوتا تو وہاں سے دماغ ہٹاؤ. لیکن اس کو پاکیزگی کا نام کیوں دے رہا ہے بھائی تو؟ مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا زیادہ فنٹر بننے کی کوشش, میں نے کہا اپنے ماں سے کیوں نہیں ہو گیا یہ محبت تجھے ہے؟ ماں جب ناراض ہوتی ہے, روٹھتی ہے, گھر سے نکال دیتی ہے, تو کیا یہی کنڈیشن ہوتی ہے؟ کبھی کسی مفتی کو فون کیا, حضرت میری ماں ناراض ہے, میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. یہ فلموں نے یہ چیز پیدا کی ہے کہ اس محبت کو کیا محبت کہہ دیا, پاکیزہ, مبارک. جس لڑکی سے تمہیں عشق ہوا ہے, جس سے تم بڑی پاکیزہ محبت, اگر اس کو لقوہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے, یہ محبت رہے گی؟ مجھے فون کہے گا حضرت جان چھڑوائیں کسی طریقے سے. شکلوں پہ مر رہے ہو, ڈسٹیمپر پہ مر رہے ہو, ٹھیک ہے اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے, وہ ڈسٹیمپر دیکھ کے متاثر ہوتا ہے, لیکن اس کو پاکیزگی اور عبادت کا نام, یہ محبت عبادت نہیں ہے. ہاں بیوی سے کرو گے تو یقیناً عبادت بن جائے گی, وہ تو اللہ نے حکم دیا. تو یہ محبت عبادت نہیں ہے, یہ شہوت پرستی ہے, خواہشات نفسانیہ ہے جو اللہ نے انسان میں رکھی ہے. اس کا ایک مقصد ہے کہ تاکہ نکاح ہو اور توالد و تناسل کا سلسلہ ہے, وہ کس مقصد. جانوروں میں بھی رکھی ہے. جانور کو عبادت کرتے ہیں کیا؟ بکرا کہے کہ مجھے پاکیزہ محبت ہے اس بکری سے, مرغا کہے مجھے جو 5 مرغیوں سے بڑی پاکیزہ محبت ہے. آج میں اپنے مرغے کو کاٹنے کے لیے جا رہا تھا, ایسا چیخ رہا تھا, مرغیوں کے غم میں چیخ رہا تھا. ہم نے کہا بڑا ہوشیار ہے, اس کو مرغیوں کے چھوٹنے کا غم ہے. بھائی جیسے انسان اللہ نے حیوان میں کی رکھی ہے, انسان میں بھی رکھی ہے, ٹھیک ہے ضرور, میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے یا یہ غلط ہو گئی, ٹھیک ہے ہو گیا, انسان ہے, کہیں اس کا دل مائل ہو گیا, یہ اللہ نے رکھا ہے, تبھی اللہ نے نکاح کا نظام رکھا. دل ہی مائل نہ ہو تو نکاح کیسے کرے گا؟ لیکن حرام اور حلال. وہ جس عاشق کا واقعہ نا, اس نے کہا مصعب یار آپ نے میرے بارے میں سب کو بتا دیا. بھائی جان آپ کے بارے میں کس کو کیا پتا, میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. اب مجھے یہ لگا کہ بیان میں کھڑا ہو کر نہ بولے مصعب آپ نے میرا راز فاش کر دیا. وہ ایسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے نا, 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک کو نماز میں کچھ بات کی اس نے. جب اس نے نماز میں بات کی تو دوسرے نے بولا بھائی جان باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو تیسرا بولتا ہے الحمدللہ میں نے بات نہیں کی.
تینوں کی ٹوٹ گئی نا. تیسرا کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں خاموشی کھڑا ہوں. تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا. تو ایسے ہی بعض لوگ, ہم تو راز فاش نہیں کر رہے ہوتے, وہ خود اپنا راز فاش کر دیتے ہیں. ابا کے سامنے رکھو, کہہ رہے ہیں یار بہت ٹرائی کر لی, بہت کوشش کر لی, اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو ابا اماں کو سمجھانے کے. کہہ رہے نہیں مان رہے. میں نے کہا پھر چھوڑو, لعنت بھیجو. ایک چیز مقدر میں نہیں ہے, غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. شریف لوگ شریفوں کی طرح ہی کرتے ہیں نا. تمیز کا یہی ہے کہ ابا اماں سے بات کی جائے. میں نے کہا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے, آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں, اے اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے. ابا کو دل کو نرم کر دے. ابا کو چاہیے وہ جب خود کسی کے ابا سے انہوں نے اپنا سوچے نا, ابا سے میری بات, میں نے یہ بھی کہا کہ ابا سے بات کرا دو. میں ابا کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خام خام انکار نہ کرو. لیکن وہ بقول اس کے بھائی سارے حربے ناکام ہو گئے. تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ. یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا, جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کمبخت. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے. مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے, ختم, اس کا نمبر بلاک, اس کے بارے میں سوچنا ختم. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. یہ کمبخت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا, بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے, بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے, بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے, اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں, سن لو. حقیقت ہے یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ. دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری. بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی؟ یہ عاشق لوگ کرتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو کہہ رہو گے مفتی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں؟ بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کمبخت, وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا, کبھی ڈانٹتا رہے گا, تعلق ختم, نمبر بلاک, آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی بھی, اس نے میری ہدایت پر عمل کیا, اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ٹینشن ہے, وہ بیماری ہے بھائی. ایک چیز نہیں مل رہی, تمیز سے نہیں مل رہی, چھوڑ دو. اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو, اس کا نمبر بلاک کر دو, ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو پتہ ہے کیا کہتے, رونے لگا. کہہ رہے حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا, مجھے اس سے سچی محبت ہے, پاک محبت ہے, سچی محبت ہے, سچا عشق ہے. یہ فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے, سچا عشق اور جھوٹا عشق. مجھے آ گیا غصہ. بھائی اب تک تو جو بات کر رہا تھا نا وہ ٹھیک کر رہا تھا, عشق ہو گیا, انسان ہے, ہر ایک سے ہو سکتا ہے. ویسے تو بے احتیاطی جو لوگ کرتے ہیں انہی کو زیادہ تر ہوتا ہے. چلو بے احتیاطی ہو گئی, لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا نا, کوئی حرام کاری کی طرف نہیں گیا. نکاح, تبھی میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے, اگر نکاح کی بات کرے تو اس کو ملامت نہ کرو. بیٹا ابا کے پاس آ رہا ہے, ابا مجھے وہ کالج میں لڑکی پسند آ گئی, مجھے عشق ہو گیا, میں شادی کرنا. ابا پڑاخ کر کے ایک چماڑ لگا دیتے, وہ تجھے میں نے یہ عشق معاشقوں کے لیے بھیجا ہے وہاں پہ, اس لیے نہیں تھا, لیکن اب ہو گیا تو اس کا ایک جائز راستہ ہے نا جو اسلام نے بتایا ہے. تو ابا بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو بھائی ایک نمٹاؤ یار. بچی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی ہے عشق میں, تو ابا وہ غیرت کا مسئلہ بنا کے کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا؟ بھائی اگر ہو گئی ہے, پاگل نہیں بھی ہوئی تو پاگل ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دو. عقل مند باپ یہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اپنے اولادوں کو, یہاں جو والدین بیٹھے, اتنی سہولت ان کو دیا کریں کہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان سے اظہار کر سکیں. بے شک براہ راست کرتے ہوئے شرمانی تو کسی پرچہ لکھ کے ابا کی تکیے کے نیچے لکھ دیں, ابا سیٹنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں چاہتا میں گناہ کی طرف جاؤں, میری شادی کرا دو. اور نام نہ لکھو اپنا, ابا خود ہی, ابا کو سب کا پتا ہوتا ہے کہ
وہ خود ہی پہچان جائیں گے. تو یہ جو بہت زیادہ سختی والدین کرتے ہیں نا اولاد پہ, اس سے بغاوت پھیلتی ہے, کیونکہ جائز حق تو اس کو دینا چاہیے نا بھائی. ہاں وہ اگر آپ کے خاندان میں میچ ہی نہ کر سکے, وہ یعنی وہ ایسی جگہ پسند کر لیا اس نے کہ وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر ایک الگ بات ہے. پھر ابا غیرت دکھائیں, بولا بیٹا تو تیری بیوی ہماری بہو بھی ہوگی, یہ ہماری بہو بنانے کے قابل نہیں, ہماری پرمپرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن نارملی ماننا چاہیے. میں نے کہا اپنی ماں سے کیوں نہیں ایسی محبت آپ کو؟ ماں ناراض ہوتی ہے, کبھی بات چیت چھوڑ دے, تو پھر ایسا رونا آیا کبھی؟ جس نے ساری زندگی پالا پوسا جوان کیا ہے بھائی, کبھی زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی ماں. آپ 60 سال کے بھی ہو جاؤ گے نا, آپ کی بیماری پہ ایسے ہی روئے گی جیسے جب 2 سال کے بچے تھے اس وقت روتی تھی. کیا اللہ نے عجیب رشتہ, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے, تھکتی نہیں ہے, ایک دفعہ بھی کبھی پیسے نہیں مانگے. کسی کو باورچی رکھو, فری میں کتنے دن پکا کے کھلائے گا روٹیاں بھائی؟ 4-5 دن کے بعد بولے گا بھائی ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا خدمت کا, پیسے دو, تنخواہ دو, نہیں دو گے جائے گا وہاں سے. ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے, ساری زندگی. نہ کھانے پہ تو ناراض ہوگی, کھانے پہ کوئی معاوضہ نہیں مانگے گی. کتنا بڑا احسان ہے, اس سے ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی. اس پہ رونا نہیں آئے گا, اس پہ جذبات نہیں مشتعل ہوں گے. تو وہاں نہیں ہو رہے, تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیبل لگانے کی ضرورت. میں نے کہا اس کو لقبہ ہو جائے نا, جو تمہاری جو محبوبہ ہے, بی پی ہائی ہوا اور جناب تھوڑا سا ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, پھر دیکھوں گا, پھر کہے گا دل کہہ رہے مجھ سے صاحب جان چھڑا دو خدا کے لیے, پھر تعویذ مانگیں گے جان چھڑوانے کے تعویذ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور وہ بھی جو تم پہ اتنا لٹو ہو رہی ہے بھائی, وہ بھی صرف ایک ظاہری عشق ہے. ہاں بعض دفعہ حقیقی بھی ہوتا ہے, وہ اخلاق سے کسی کے متاثر ہو گئے, دینداری سے متاثر ہو گئے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن زیادہ تر صرف شکلوں پہ مر رہے ہیں, شکلوں پہ. اخلاق وخلاق ایک طرف گئے ہوئے ہیں, دینداری اخلاق کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آج کل, صرف شکل پہ. تبھی ان کو کسی اداکار سے کرا دو نا, فوراً بھاگ جائیں گے اس کی. اسی طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. شکریہ.